جی السلام علیکم۔ یہ 229 229ویں ملاقات ہے۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ کورونا سے احتیاط کیجیے، میرا چینل سبسکرائب کیجیے۔ آج آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سنانے جا رہا ہوں جس میں فلسفہ بھی ہے، حکمت بھی ہے اور نقطہ بینوں دور اندیشوں کے لیے سبق بھی ہے۔ بادشاہ کے محل میں اس کا سرکاری حجام، جس وہ عرف عام میں نائی کہتے ہیں، ایک دن باغ باغیچے میں سردیوں کے موسم میں دھوپ تھی۔ بادشاہ نے خواہش ظاہر کی کہ میں بال باغیچے میں کٹواؤں گا، تو حجام کو کہہ دیا۔ حجام باغیچے میں پہنچ گیا، جو بھی اس کے مطلوبہ اوزار، کنگھی، کینچی، استرا، یہی اکثر ہوتے ہیں۔ تو اکثر حجام یا نائی برادری کے لوگوں کو عادت ہے کہ جب وہ بال کاٹتے ہیں تو باتیں ضرور کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی موضوع وہ خود ہی چن لیتے ہیں۔ تو حجام نے جب بال کاٹنے شروع کیے تو بادشاہ سے اس نے ایک عجیب سا جملہ کہہ دیا۔ باتوں باتوں میں اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، بچے آپ کے بھی بڑے ہیں، بچے میرے بھی بڑے ہو گئے ہیں، تو کیوں نہ ہم آپس میں رشتہ داری کر لیں۔ بادشاہ کا بکا رہ گیا، اس کے طوطے اڑ گئے، سردیوں میں اسے پسینہ آ گیا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے جذبات پہ قابو پایا۔ وہ اس کی باتیں غور سے سنتا گیا کہ مزید یہ کیا کہتا ہے، کہیں یہ بہک تو نہیں گیا، کہیں اس نے نشہ تو نہیں کیا۔ خیر، بادشاہ سیانہ تھا، کول مائنڈڈ تھا، خاموش رہا۔ بال کٹوا لیا اس نے۔ اگلے دن اس نے اپنا دربار طلب کیا۔ جتنے بوڑھے درباری تھے ان سب کو بٹھا لیا اور انہیں کہا کہ میرے ساتھ کل یہ واقعہ پیش آیا۔ سارے حیران پریشان تھے کہ حجام نے یہ جرت کیسے کی، کیا اسے سر کٹنے کا خوف نہیں تھا؟ سبھی پریشان تھے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس نے تو بات کی ہے، لیکن اب آپ نے مجھے وجہ تلاش کر کے دینی ہے کہ اس نے یہ بات کی تو کی کیوں۔ حالانکہ جانتا نائی بھی ہے کہ یہ جو وہ بات کر رہا ہے یہ پریکٹیکیبل نہیں ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، پھر اس نے کی کیوں؟ کئی بندے ہوتے ہیں وہ اس بات کے قابل نہیں ہوتے جتنی بات وہ کر دیتے ہیں۔ پلے جیب میں 10 روپے ہوں تو 4 لاکھ کا اگر وہ سودا کر لیں تو سمجھ لیں کوئی نہ کوئی ان کی بیگ پہ ہے۔ وہ زمین پہ بھی ہو سکتا ہے، آسمان پہ بھی ہو سکتا ہے، اور زیر زمین بھی ہو سکتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ وہ کوئی چھپا خزانہ ہی ہو سکتا ہے۔ تو کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تم سب کو 2-3 دن کا ٹائم دیتا ہوں، سوچو۔ پھر اس نے دربار 4 دن بعد طلب کیا، سب سے وہی سوال کیا۔ ایک بوڑھا درباری آگے آیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں نے اس کا حل ڈھونڈ لیا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا۔ اس نے کہا تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا، مجھے وجہ بتاؤ کیا ہے۔ اس نے کہا مجھے وہ جگہ دکھائیں جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔
بادشاہ اسے باغیچے میں لے گیا۔ اس نے کہا جان کی امان پاؤں، میں نے یہ جگہ کھودنی ہے۔ بادشاہ نے کہا اس واقعہ کا جگہ کھودنے سے کیا تعلق ہے؟ قریب ہی یہ آمد والا گیٹ ہے، میرے مہمان آتے ہیں، جگہ کی کھدائی ہوگی، پھر یہ گڑھا پر کیا جائے گا، اس پہ لگی گھاس خراب ہو، اور اگر میرے مسئلے کا کھدائی کے بعد بھی حل نہ ملا تو تمہاری گردن میں سر تن سے جدا کر دوں گا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، یقیناً میں سزا کا مستحق ہوں گا۔ جب وہاں پہ کھدائی کرائی تو نیچے سے پرانے وقتوں کا دفنایا ہوا خزانہ نکل آیا۔ سونا، چاندی، جواہرات، لال، یاقوت، جو بھی قیمتی اس وقت دھاتیں تھیں، موتی تھے۔ بادشاہ بہت حیران ہوا، خوش بھی ہوا، شاید اس کے آباء و اجداد میں سے کسی نے وہ خزانہ وہاں پہ دبا دیا تھا کسی حملے کے وقت، تاکہ کوئی اسے چرا نہ لے، اور وہ بن بتائے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بادشاہ نے اس درباری سے پوچھا کیا مجھے بتاؤ کہ تمہیں یہ خیال کیسے آیا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، ذات کا نائی تھا، خزانے پہ کھڑا ہوا، اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ وہ میاں صاحب کا شعر ہے، نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہیں پایا، تے ککر تے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخمایا۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس کو زمین سے خزانے کی بڑاس اس کے قدموں کے ذریعے اس کے پاؤں سے اس کے دماغ تک پہنچی اور اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا میں بھی تو وہیں بیٹھا تھا۔ اس نے کہا آپ بادشاہ ہو، آپ شہزادے ہو، آپ پہ یہ چیز اثر نہیں کرتی، کیونکہ آپ لینے والوں میں نہیں، مانگنے والوں میں نہیں، دینے والوں میں سے ہو، اس لیے آپ پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ کمی تھا، چھوٹی سوچ والا، نیچلی ذات والا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، سارے انسان برابر ہیں، لیکن کچھ باتیں بزرگوں نے بھی کہی ہوئی ہیں اور میرا لئے انہوں نے واقعی ٹھیک کہی ہوئی ہیں، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، کوئی موچی ہے، نائی ہے، دھوبی ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، اور واقعی یہ چیزیں اثر کرتی ہیں۔ مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ اخبار پڑھ رہا تھا، آج سے میرا لئے کوئی 14-15 سال پہلے کی بات ہے، راول پنڈی میں ایک کا 25 لاکھ کا انعام نکلا ہے بانڈ کا، تو وہ نمبر دیکھا، وہ خوشی سے ہی بیچارہ دنیا سے چلا گیا۔ تو ہو جاتا ہے ایسا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، اس نے نائی کو بھی معاف کر دیا، خزانے میں سے معقول انعام اس نے اپنے درباری کو دیا۔ اس کے لیے یہ بڑا نصیحت آموز واقعہ تھا، اس میں بہت بڑا فلسفہ تھا۔ وہ بہت خوش ہوا۔ اجازت چاہوں گا، اگلے ایپیسوڈ تک پھر ملاقات ہوگی۔ میرا چینل سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور کمنٹس لکھیے۔ اللہ حافظ۔